السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مئی کی 13 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے بیجنگ پہنچ گئے ہیں۔ روانگی سے قبل ٹرمپ نے کہا کہ اگرچہ ان کی بات چیت کا بنیادی موضوع تجارت ہوگا، تاہم ایران کی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ ان کے مطابق امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کو اپنی اولین ترجیح سمجھتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران سے متعلق بحران زیادہ طویل نہیں ہوگا اور جنگ کے خاتمے سے تیل کی قیمتوں اور مہنگائی میں کمی آئے گی۔ ان کے مطابق خطے میں موجود سینکڑوں آئل ٹینکرز صورتحال معمول پر آنے کے منتظر ہیں، جس کے بعد عالمی توانائی منڈیوں میں بہتری متوقع ہے۔ دوسری جانب تہران نے امریکہ اور اسرائیل پر شدید تنقید کرتے ہوئے ایران کے خلاف جاری کارروائیوں کو جھوٹ اور ظلم پر مبنی جنگ قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ تنازع طاقت اور غلط بیانیے کی سیاست کا نتیجہ ہے۔ لبنان میں کشیدگی میں اضافہ۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں اور حزب اللہ کی جوابی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بیروت کے جنوبی علاقوں اور ساحلی شاہراہ پر ہونے والے حملوں میں کم از کم 8 افراد جاں بحق، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجی اہداف پر راکٹ حملے کیے اور ایک فوجی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں کے رہائشیوں کو فوری انخلاء کی ہدایات جاری کرتے ہوئے بڑے فوجی آپریشن کی وارننگ دی ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں چھاپے اور جھڑپیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور آبادکاروں کے حملوں میں شدت دیکھی جا رہی ہے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وفا کے مطابق رام اللہ، جنین، الخلیل اور مشرقی یروشلم سمیت مختلف علاقوں میں چھاپے مارے گئے اور متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ رام اللہ کے قریب فلسطینی دیہاتوں پر مسلح اسرائیلی آبادکاروں نے حملے کیے ہیں۔ جلجیلیا میں جھڑپوں کے دوران اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے ایک 16 سالہ فلسطینی نوجوان جاں بحق جبکہ کئی افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایک اسکول پر بھی چھاپہ مارا، جبکہ مختلف علاقوں میں بدوین اور برادریوں اور چرواہوں کو نشانہ بنانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ امریکہ کے ڈیموکریٹ رکن کانگریس ایڈورڈ کیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف جاری جنگ کے دوران امریکی فضائیہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور متعدد طیارے تباہ ہوئے۔ سینٹ کمیٹی کی خصوصی سماعت میں انہوں نے پینٹاگن کے چیف فائنینشل آفیسر جے ہرسٹ سے اس حوالے سے سخت سوالات کیے، تاہم حکام کئی نکات پر واضح جواب دینے سے گریز کرتے رہے۔ ایڈورڈ کیس نے اپنی گفتگو میں امریکی دفاعی ویب سائٹ دی وار زون کی رپورٹ کا حوالہ دیا، جس کے مطابق ایران کے خلاف 39 روزہ فوجی مہم کے دوران امریکی فضائیہ نے تقریباً 13,000 پروازیں کیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس عرصے میں امریکہ کے کم از کم 39 طیارے تباہ، جبکہ مزید 10 کو نقصان پہنچا۔ امریکی ویب سائٹ نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ 3 F-15E طیارے کویت کی فضائی حدود میں تباہ ہوئے، جبکہ ایک قیمتی E-3G سینٹری نگرانی طیارہ بھی ضائع ہوا، جسے امریکی فضائیہ کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ بعض فوجی اثاثے ایران کے قبضے میں جانے کے خدشے کے باعث خود امریکی فورسز نے انہیں تباہ کیا، تاہم ان دعووں پر امریکی حکومت یا پینٹاگن کی جانب سے باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ پاکستان نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق میڈیا رپورٹس کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق بعض بین الاقوامی میڈیا اداروں کی جانب سے پھیلائی گئی قیاس آرائیاں
خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ جنگ بندی کے بعد ایران اور امریکہ کے سفارتی اور تکنیکی عملے کی نقل و حرکت کے لیے مختلف طیارے پاکستان آئے تھے۔ ان میں سے کچھ طیارے مذاکرات کے اگلے مرحلے کے انتظار میں پاکستان میں موجود رہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران کے وزیر خارجہ کے حالیہ دورے کے دوران بھی انہیں انتظامی اور سفارتی سہولیات کے تحت ممکن بنایا گیا۔ دفتر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ پاکستان میں موجود ایرانی طیارے کا کسی فوجی ہنگامی صورتحال یا سیکیورٹی آپریشن سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بشرا بی بی سے ملاقات کی درخواست مسترد۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی سے اہل خانہ اور ذاتی معالج کی ملاقات کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں موقف اختیار کیا کہ جیل ملاقاتوں کے بعد سیاسی گفتگو اور بیانات سامنے آتے ہیں۔ عدالت میں سماعت کے دوران بتایا گیا کہ بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو کی سوشل میڈیا سرگرمیوں کو بھی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ مریم وٹو کبھی جیل نہیں گئیں اور وہ بیرون ملک مقیم ہیں، اس لیے ان کی ٹویٹس کی بنیاد پر ملاقات روکنا غیر مناسب ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل حکام کو ہدایت کی کہ جیل رولز کے مطابق معاملے کا جائزہ لیا جائے اور ممکن ہو تو بشرا بی بی کی بیٹی سے ملاقات کروائی جائے۔ عدالت نے مزید سماعت 14 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ خودکش حملہ آور کو روکنے والے لیاقت شہید کے لیے ستارہ شجاعت۔ حکومت پاکستان نے کوہاٹ میں خودکش بمبار کو روک کر قیمتی جانیں بچانے والے بہادر شہری لیاقت علی شہید کو ستارہ شجاعت سے نوازا ہے۔ قوم کے بہادر سپوت لیاقت علی شہید کا ایوارڈ ان کی والدہ نے وصول کیا۔ لیاقت علی کی اہل خانہ کو مکمل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ایوان صدر لایا گیا۔ ستارہ شجاعت پاکستان کا دوسرا بڑا سول احساس برائے بہادری ہے۔ رپورٹس کے مطابق مشتبہ دہشت گرد کھیتوں کے راستے آگے بڑھ رہا تھا کہ اٹک کے رہائشی لیاقت نے اسے روک کر شناخت طلب کی۔ اس دوران حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس کے نتیجے میں لیاقت شہید ہو گئے، تاہم ممکنہ بڑے جانی نقصان سے علاقہ محفوظ رہا۔ مقبوضہ کشمیر میں 700 کشمیریوں کی گرفتاری کا دعویٰ۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق گزشتہ 31 روز کے دوران بھارتی فورسز نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں چھاپوں، محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران خواتین سمیت تقریباً 700 کشمیریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکام کی جانب سے انسداد منشیات کی مہم کے آڑ میں وسیع پیمانے پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جن کے دوران کشمیریوں کی املاک ضبط اور مسمار کی جا رہی ہیں۔ کشمیری حلقوں کا موقف ہے کہ ان اقدامات کا مقصد مقامی آبادی کو دباؤ میں لانا اور انہیں معاشی اور سماجی طور پر کمزور کرنا ہے۔ رپورٹ میں یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ بھارتی حکومت خطے میں منشیات کے پھیلاؤ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے، تاہم بھارتی حکام کی جانب سے ان الزامات پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ کرکٹ۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے پہلے ٹی20 میچ میں زمبابوے ویمنز کو 153 رنز کے بھاری مارجن کے ساتھ شکست دے کر شاندار آغاز کیا ہے۔ کراچی کے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں قومی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 237 رنز کا بڑا مجموعہ اسکور کیا، جس کے جواب میں زمبابوے کی پوری ٹیم صرف 84 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ میچ کی سب سے نمایاں کارکردگی عائشہ ظفر کی رہی، جنہوں نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے اپنے ٹی20 کیریئر کی پہلی سنچری اسکور کی۔ انہوں نے صرف 47 گیندوں پر سنچری مکمل کر کے پاکستان کی جانب سے تیز ترین ٹی20 سنچری بنانے کا
एहसास भी हासिल किया। वो वीमेंस T20 क्रिकेट में सेंचुरी बनाने वाली दूसरी पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गई हैं। आलिया रियाज ने 48 जबकि गुल फिरोज़ा ने 37 रन बनाकर टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। आयशा जफर को शानदार सेंचुरी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये फतह रन्स के एतबार से पाकिस्तान विमेंस टीम की T20 क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। इससे कबल कौमी वनडे सीरीज में भी जिम्बाब्वे को हरा चुकी है। कोको गॉफ और सुराना क्रिस्टिया सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अमरीकी टेनिस स्टार कोको गॉफ और रोमानिया की सोराना क्रिस्टिया ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इटालियन ओपन के खवातीन सिंगल्स मुकाबलों के सेमीफाइनल में जगह बना ली। 22 साला कोको गॉफ ने क्वार्टर फाइनल में रूस की नौजवान खिलाड़ी मिरा आंद्रीवा को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। अमरीकी स्टार ने उम्दा खेल पेश करते हुए मैच अपने नाम किया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरी जानिब रोमानिया की तजर्बाकार टेनिस खिलाड़ी सुराना क्रिस्टिया ने लैत्विया की येलिना ओस्टापेंको को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली। इटली में जारी टूर्नामेंट में दुनिया भर के टेनिस शायकीन को सनसनीखेज और सख्त मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, जबकि सेमीफाइनल में कोको गॉफ और सुराना क्रिस्टिया के दरमियान दिलचस्प मुकाबले की तवक्को की जा रही है। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और राय का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।